آپ دیکھ رہے ہیں ویری نیوز ہی اور میں ہوں سمیم نواز۔ بات کچھ کریں گے کانسیپٹ آف ٹیررزم کے حوالے سے۔ گزشتہ دنوں کانسیپٹ آف ٹیررزم کے عنوان سے ایک سیمینار منعقد کیا گیا اور کانسیپٹ آف ٹیررزم ان پوسٹ کولڈ وار کے عنوان سے لکھی گئی ایک کتاب کی تقریبی رونمائی بھی منعقد کی گئی، جس کی مصنفہ شمع منشی تھیں۔ اس موضوع کے اوپر مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئے اور ان کا ٹیررزم کے حوالے سے کیا رائے ہے، کیا خیالات ہیں، کیا سوچتے ہیں وہ 20 سال بعد افغانستان سے جس طرح سے جنگ کا خاتمہ ہوا ہے، افواج کی واپسی کے بعد دہشت گردی کا خاتمہ کس حد تک یقینی بنایا جا سکا ہے اور دنیا بھر میں دہشت گردی کو اس وقت کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس موضوع پر مختلف لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے نظر آئے۔ انہی میں ایک کمانڈر طاہر بھی شامل تھے جن کا تعلق پاکستان کوسٹ گارڈ سے ہے۔ ان کا اس موضوع پر کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ 85 سے پہلے یہ کرپشن اور یہ ان چیزوں کے ٹیررزم اور یہ چیزوں کے نام بھی نہیں پتہ تھے لوگوں کو۔ اینڈ دین واٹ ہیپن جسٹ آفٹر 10 ایئرس 9/11 ہو گیا۔ اب کیسے ہو گیا؟ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں وہ لوگ جس کے رویے رواں تھے، اعلی کار تھے، دوز وار انوالوڈ، they admit it. They are admitting in their books, in their topics, in their seminars, in their speeches. We were involved in it. It was planned. Then what happened? Again, after Iraq, war was started in Afghanistan. And then now, after 20 years, and in those 20 years, we were again the most sufferer. ہمارے اتنے لوگ شہید ہوئے، 70,000 کے قریب سویلینز ہیں، ملٹری فورسز ہیں، پیراملٹری فورسز ہیں، دوسرے لوگ ہیں۔ ہر لحاظ سے بہت زیادہ مشکلات آئیں پاکستان پہ۔ اور اب جب یہ اینڈ ہونے جا رہا ہے تو امریکن فورسز نے کیا کیا کہ بغیر کسی کلیئر گول کے they are just going to leave it. Other they have left it. سابق صدر کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مجید عزیز بھی اس تقریب میں موجود تھے اور انہوں نے بھی معاشی صورتحال کے حوالے سے دہشت گردی کے خاتمے کو یقینی بنانے کے لیے جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ 20 سالوں کے دوران جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کا سلسلہ جاری رہا پاکستان کے ہمسایہ ملک افغانستان میں، اس دوران معیشت کتنا متاثر ہوئی اور معیشت کو مزید بہتر بنانے کے لیے، اس کو فروغ دینے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس پر روشنی ڈالی گئی۔ ہمارے بارڈرز were very very open. جب آپ کے بارڈرز اوپن ہوتے ہیں تو انفارمل ٹریڈ is more prominent than the formal trade. اور ہم لوگ جو فارمل ٹریڈ کے ہیں ہمیں وہی تکلیف ہو رہی ہے جو پاکستان میں اسمگل مس ڈیکلیئرڈ اور انڈر انوائس مال آتا ہے۔ You cannot compete in Pakistan when you have to go through all the taxes and rates and everything. تو ہمارے لیے پرابلم افغانستان کی وجہ سے ہوا، کیونکہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے which should as a nation that is as a landlocked border neighbor، تو ہمارے پہ ذمہ داری آتی کہ ہماری جو پورٹ ہے وہ فیسلٹی ہم ان کو دیتے ہیں، ایک انٹرنیشنل رول ہے۔ لیکن اسی کو مس یوز کر کے وہ مال پہلے تو وہاں جا کے اباؤٹ ٹرن ہو کے آتا تھا، اور یہ ایک حالت ہو گئی کہ مال وہاں جاتا ہی نہیں تھا۔ کراچی اور لاہور میں کیا چکر چلاتے تھے، وہ آپ کے مال کو نکال کے کچرا بھر کے وہ چلے جاتا تھا۔ جی ایس ایم کا اور یہ سارا چلا تو اس کے بعد کچھ اس میں ریلیف آئی۔ اب یہ جو نئی باتیں ہوئی ہیں، نیا ایپٹوا جو ہوا ہے، اس میں کافی انہوں نے فائر والز لگائے ہیں جس کی وجہ سے کچھ بہتری ہوئی۔ اب ہمارا ایکسپورٹ بڑا اچھا جا رہا تھا، مثلا ہم سیمنٹ ان کو سپلائی کرتے تھے، ہم اور چیزیں سپلائی کرتے تھے، لیکن اس میں کیا ہوا کہ وہاں کے جو بڑے ہول سیلر ڈسٹریبیوٹر جو تھے سیمنٹ کے، انہوں نے اسی ٹرک ڈرائیور سے ڈیل کر لی اور وہ ٹرک ڈرائیور لوکل مال لے کے زیادہ پروفٹ بنا کے وہ بھیج دیتے تھے۔ تو آپ کے فارمل فگرز جو اسٹیٹ بینک پاکستان کے اس میں وہ چیز ریفلیکٹ نہیں ہوتی۔
کولڈ وار کا سلسلہ جاری ہے اور اب جنگیں میدانوں میں نہیں لڑی جاتی بلکہ دماغ استعمال کرتے ہوئے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے یہ جنگیں اس وقت بھی جاری ہیں۔ کولڈ وار کا جو سلسلہ جاری ہے اس پر جناب ادیب صفوی صاحب بھی اس تقریب میں موجود تھے اور آپ کا تعلق پاک بحریہ سے ہے، ریٹائرڈ آفیسر ہیں، اور آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں یہ سنتے ہیں۔ ابھی تک ٹیررزم کا کوئی ڈیفینیشن موجود نہیں ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا کوئی نوبڈی کین ڈیفائن واٹ از ٹیررزم۔ آپ انسائکلوپیڈیا میں جائیں، ویکیپیڈیا میں جائیں، سی آئی اے کا جو ڈیفینیشن ہے وہ یہاں میں لکھ رہا ہوں، سی آئی اے ڈیفائنز اٹ ڈفرینٹلی۔ آپ ان کو MI6 کے پاس جائیے، ان کے پاس ایک ڈفرینٹ ڈیفینیشن ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کا مقصد ہے، جو چاہتے ہیں، اس کو اس میں شامل کر کے ایک ڈیفینیشن تیار کر لیتے ہیں۔ تو ابھی واٹ از وے فارورڈ؟ The way forward is that we must educate these people instead of being subjugated by them. ہماری جو present government ہے must give credit کہ انہوں نے پہلی مرتبہ یہ چیز ان کو باور کرائی کہ اسلام is not what they think. اسلام میں ٹیررزم کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں۔ معروف کاروباری شخصیت مرزا اختیار بیگ کا بھی اس ہی بات پر فوکس رہا کہ معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے دنیا میں جنگوں کا خاتمہ ضروری ہے، اور گو کہ اب باقاعدہ میدان جنگ میں ہمیں فوجیں آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل نظر نہیں آتی، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طریقہ کار سے، کسی نہ کسی صورتحال سے جنگوں کا یہ سلسلہ جاری ہے، جس میں ایک بڑی اگزامپل امریکہ اور چائنا کی نظر آتی ہے، جو آپس میں معاشی صورتحال کے حوالے سے یا معاشی جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے برتری یا فوقیت لے جانے کے در پہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ مرزا اختیار بیگ کا کانسیپٹ آف ٹیررزم کے حوالے سے کیا خیال ہے، یہ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ نئے سینیریوز ڈیولپ ہو رہے ہیں، نئے بلاکس تشکیل ہو رہے ہیں، نئی سچویشنز آ رہی ہیں جس میں پاکستان ایک اہم اسٹریٹجک جیوگرافک رول ادا کرنے جا رہا ہے، اور یہ اوپر والے کا کمال ہے، اس میں کسی کا کمال نہیں کہ پاکستان کو ایسی جغرافیائی محلوم خود دیا ہے کہ ہماری ضرورت ہے ان تمام ممالک کو جن کا میں نے ذکر کیا، ولنگلی یا ان ولنگلی، اس میں نہیں بات کرنا چاہتا، ضرورت ہے ہماری۔ لہذا اس نئے بلاک کو اسٹڈی کر کے بہت اچھی فورن پالیسی کے ساتھ آگے بڑھائیں، پرانے جو ہمارے الائز ہیں ان کو بھی اسی طرح مسکرا کے مل کے ساتھ لے کے چلیں، تاکہ وہاں سے کوئی ہارش سینکشنز اور اس طرح کی پابندیاں نہ لگیں جس سے آپ کی معاشی مشکلات بڑھ جائیں۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ جہاں نیچرل الائنسز ہوں گے وہ بلاک پھیلے گا، ترقی کرے گا۔ یہ جو ممالک نئے ہیں ان کا پاکستان کے ساتھ نیچرل الائنسز ہیں۔ سابق سفیر جمیل احمد خان نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جنگوں کا خاتمہ گو کہ یقینی بنا دیا گیا ہے، لیکن کسی نہ کسی طریقہ کار سے دنیا بھر میں مختلف ممالک اپنی سوچ کو، اپنی پالیسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی دوسرے ملک کے ساتھ سفارہ نظر آتے ہیں۔ باقاعدہ صفیں فوجوں کی گراؤنڈ میں تو نظر نہیں آتی، لیکن کسی نہ کسی طریقہ کار سے ایک جنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے، یا کولڈ وار ایرا جس کو کہا جا رہا ہے، تو یہ سرد جنگ کی سی کیفیت اب بھی قائم ہے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد سے شروع ہوئی تھی، اور اس کا خاتمہ فی الحال یقینی بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جمیل احمد خان صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کن الفاظ میں کیا، یہ دیکھتے ہیں۔ Where we need accountability among ourselves, although that has been perpetrated by the interested parties, we have been really well utilized by the CIA through their, and again the book mentions about that, the CIA, the way they had launched Operation Cyclone before they went into Afghanistan to disintegrate USSR finally. So there's a whole lot of history, you must have heard from the other speakers. But then we were then fragmented in various sectarian problems, in various ethnic problems all over the Muslim world. And there, I think we have to really self-analyze ourselves. Our leaders have to self-analyze ourselves and try to iron out that. If we don't iron it out, then perhaps we will not see
the success which we are envisaging at some stage. Because we have also witnessed in Pakistan about 80,000 lives lost. See what's happening in Syria, see what's happening in Yemen. We are bombarding our own people, right? So that's why the poet has said, and I think that should be the last point from my side, کہ ہم نے چاہا تھا کہ چاند سے تارے ہوں گے, ایک پرچم تلے سارے کے سارے ہوں گے, لیکن جتنے مارے ہیں مسلمانوں نے, ساری دنیا نے بھی نہ مل کے مارے ہوں. سابق ایئر وائس مارشل عابد راؤ بھی اس تقریب میں موجود تھے. اس سیمینار میں انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے یہ انہی کی زبانی سنتے ہیں. Allama Iqbal in his own verse, that has been, I've tried to adopt that as a personal way of life also. He said once, تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. If you are weak, you are destined to die. So the only way to avoid the ill effects of these, terrorism-like activities and the loss of, we have had some policy failures, we have had some, state-level failures, that our Kashmir movement has been now linked to terrorism very effectively by the Indians, and Americans have accepted that, Europeans have accepted, only because India is perceived to be stronger than Pakistan. So, concept of terrorism, whether pre-Cold War, post-Cold War, I think Allama Iqbal had said it enough, and if you apply that to we should stop blaming anybody else that, somebody is spoiling our youth, somebody is doing this propaganda. We are very weak, we are very poorly governed, we need a leadership. Otherwise, without proper leadership, we all herd of sheep. You apply this formula again on any of the nations, any war, any situation, you will find it that way. سینئر صحافی اور تجزیہ کار آقا مسعود حسین کا یہ کہنا تھا کہ ایک بڑی اچھی کاوش ہے, کیونکہ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ پاکستان میں بالخصوص خواتین کی اگر بات کر لی جائے تو جہاں اور دیگر شعبوں میں اپنی موجودگی کا اظہار کرتی نظر آتی ہیں, مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں ایک بہتر پوزیشن پر نظر آتی ہیں, وہیں پر اگر ہم ادب کی بات کر لیں تو ادب میں, پاکستان کے ادب میں, اور بالخصوص دہشت گردی کے موضوع کا جو چناؤ کیا ہے وہ بہت کم لوگوں نے کیا ہے, اور خواتین اس میں بہت کم تعداد میں ہمیں نظر آتی ہیں. تو خواتین نے جو اس طرح کے موضوع کا چناؤ کیا ہے, اور جو مصنفہ ہیں شمع منشی, جن کا یہ کتاب تھی جس کا موضوع تھا کانسیپٹ آف ٹیررزم ان پوسٹ کولڈ وار ایرا, یہ ایک اچھا موضوع رہا, اور چونکہ ایک بہتر ایڈیشن ہے لکھاریوں میں, لہٰذا اس کو سراہنا چاہیے, اور مستقبل میں بھی انہی کی ایگزامپل کو فالو کرتے ہوئے کچھ خواتین کو ان موضوعات کو جو ہے وہ ان کا احاطہ کرنا چاہیے, اور اس کے اوپر مختلف چیزیں جو ہیں وہ لکھی جا سکتی ہیں اور لکھنا چاہیے. ان کا مزید کیا کہنا تھا یہ دیکھتے ہیں. That Shah Munshi, you have done very well, and you go on writing, and I'm really sure that we both are writing in a paper, Financial Daily, and and I really say that your columns and the book actually is futuristic book, and they must read it, and one should also understand that while reading your book, one should also try to gather the spirit that how we can actually write and tell our policy makers that if they really think Pakistan actually is going to give a tough time to India, that we must be united. کانسیپٹ آف ٹیررزم کے حوالے سے مختلف لوگ, مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور ہر شخص اس بات پر ہی فوکس کرتا ہوا نظر آیا کہ دہشت گردی کا خاتمہ تو یقینی بنایا جا رہا ہے, لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد جو کولڈ وار کا یا سرد جنگ کی سی کیفیت اس وقت موجود ہے, اس کا خاتمہ فی الحال یقینی نہیں بنایا گیا ہے. اور ففتھ وار جنریشن جس کو کہا جاتا ہے کہ اس وقت ڈیجیٹل دور ہے, اور جنگوں کا یہ دور اب ڈیجیٹل طریقہ کار سے جو ہے وہ اس میں کنورٹ ہو چکا ہے, لہٰذا ہر چیز ہی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ماتحت ہے, اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم کس طرح سے نہ صرف یہ کہ جنگوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں, بلکہ اپنے ممالک کا دفاع بھی محفوظ بنا سکتے ہیں.